بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال فی موضع آخر المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا صدق اللہ العظیم۔ معزز و موقر علماء کرام، دوستوں اور بزرگوں اور جوانوں، رمضان المبارک کی ابتدا جمعہ سے ہوئی اور آج اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے کہ اس کی انتہا بھی جمعہ سے ہوتی ہے یا ہماری تقدیر میں ایک اور دن بھی اللہ نے لکھ دیا ہے۔ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس مہینے سے خوب فائدہ اٹھایا، کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی، اہتمام کے ساتھ تراویح کو سنا اور زیادہ سے زیادہ صدقات اور خیرات کیے اور اپنی پوری زکوٰۃ بھی ادا کی کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے۔ اکثر ایسے لوگ بھی ہیں جو زکوٰۃ میں بھی کٹوتی کرتے ہیں کہ 1 لاکھ ہو رہا ہے تو 50 دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت سخت وعید قرآن میں اتاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سونا اور چاندی اور مال اور وہ چیزیں جو تجارت کے غرض سے رکھی ہے، پلاٹس ہے، فلیٹ ہے، گاڑیاں ہیں، کہ اس کے اوپر سالانہ زکوٰۃ واجب ہے۔ نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت میں جہنم میں اس کو سونے اور چاندی کو، ان چیزوں کو آگ پر تپایا جائے گا اور ان کے پہلو کو اور ان کی پشتوں کو اس آگ کے ذریعے سے داغا جائے گا۔ بہت سخت وعید ہے۔ تو جو کٹوتی کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ دے دیں، یا 5 سال کی زکوٰۃ باقی ہے تو حساب کر کے، مسئلہ دریافت کر کے وہ ساری زکوٰۃ ادا کر دیں تاکہ ہمارا مال پاک ہو جائے۔ تو خوش نصیب اور سعادت مند وہ لوگ ہیں جنہیں اس مہینے سے بہت فائدہ اٹھایا، اور محروم بیچارے ایسے لوگ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوب ہدایت دے۔ یہاں تراویح ہو رہی ہے اور وہ باہر مسجد کے باہر نشست گاہوں پر یا چوراہوں پر، اسٹیشنوں پر موبائل میں سب سوشل میڈیا اور نہ جانے کیا کیا دیکھ رہے ہیں۔ ایسا بھی دیکھا ہے کہ تراویح ہو رہی ہے اور مسجد میں موبائل دیکھ رہے ہیں۔ اس سے بڑی محرومی کی کوئی علامت ہی نہیں کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ دن میں 1 قرآن پڑھتے تھے، رات میں 1 قرآن پڑھتے تھے اور تراویح میں 1 پڑھتے تھے۔ پورے مہینے کے اندر 61 قرآن ختم کرتے تھے۔ تو اتنا اہتمام ہمارے بزرگوں کا رہا ہے قرآن کے پڑھنے کا، اور اکثر ایسے لوگ بھی ہیں جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مانگرول تعلقہ میں اور سورت ضلع کے اندر جیسے جگہ پر ہوٹل ہے، ویسے جگہ پر مکاتب اور مدارس اور مسجدیں اور علماء ہیں، تو آپ ان کے پاس جا کر قرآن سیکھ سکتے ہیں۔
مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو مکتب میں پڑھنے کے لیے نہیں جائے گا کہ وہ بہت جلد مرتد ہو جائے گا، ایمان چھوڑ دے گا۔ اس وقت دنیا کے اندر جتنی بھی لڑکیاں مرتد ہو رہی ہے، غیروں کے ساتھ شادی کر کے جا رہی ہے، یہ ایسے لوگ جو مرتد ہو رہے ہیں مرد، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن ہی نہیں سیکھا، اسلام کی بیسک تعلیم ہی نہیں لی تاکہ ان کو ہدایت مل سکے، راستہ مل سکے۔ ان کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، یا ہم سیکھنا چاہتے ہیں لیکن عیب محسوس کرتے ہیں، تو کبھی قرآن نہیں سیکھ سکیں گے۔ اگر قرآن سیکھنے میں، اسلام سیکھنے میں عیب محسوس کریں گے تو اللہ نے یہ مہینہ اسی لیے دیا ہے کہ ہمارا مزاج تقوی پر آ جائے، ہماری طبیعت میں تقوی پیدا ہو جائے۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ مہینہ رمضان کا ہمیں اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ ہماری عمریں بہت چھوٹی ہے تو اس میں اعمال کا بھاؤ اللہ بہت بڑھا دیتے ہیں، تاکہ جو ہے ہماری زندگیوں میں اعمال کی کثرت ہو جاوے، اعمال کی کثرت ہو جاوے۔ اس لیے شب قدر کا اجر 1000 راتوں سے بھی زیادہ ہے، اتنا بڑا ثواب جو ہے شب قدر کا ہے۔ تو اب اس مہینے کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ نے یہ مہینہ اس لیے دیا ہے کہ 12 مہینے ہمارے اللہ کے حکم اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ گزرے، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ گزرے۔ اکثر ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی عذر نہیں ہے، بس بیڑی سگریٹ اور تمباکو کا ویسن ہے، اس کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہے ہیں، اور کوئی عذر نہیں، صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، جوانی بھی ہے، کوئی بیماری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے تو اس کا بدلہ بھی میں دیتا ہوں۔ تو یہ بہت مبارک مہینہ ہے، اس کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ جنہوں نے اس مہینے سے فائدہ اٹھایا، اب باقی ہماری جو زندگی ہے، ہو سکتا ہے آئندہ رمضان ہمیں میسر نہ ہو، اس سے پہلے ہم دنیا سے چلے جائیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے اپنے آپ کی بخشش کرا لے کہ اس مہینے میں ہماری بخشش ہو جائے، ہماری مغفرت ہو جائے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں نجات کا پروانہ دے دے اور ہماری کامیابی ہو جائے۔ اور ہم نے جو پورے مہینے میں عبادت کی ہے، جو ثواب کمایا ہے، یعنی وہ ایک ہی دن میں ختم نہیں ہو جاوے۔ عید کے بعد گناہ، ٹی وی، سوشل میڈیا، اللہ کی نافرمانی، وہی گالی گلوچ، وہی جھوٹ پر مبنی کاروبار، وہ سب ہم شروع نہ کر دیں۔ تو یہ مہینہ اللہ نے اسی لیے دیا ہے کہ ہماری زندگی اللہ کے حکم پر آ جائے، ہم جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ ہم جو ہے چھوڑ دے اور ہماری زندگی میں اللہ کی اطاعت آ جاوے۔ اور اسلام کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ ہمارے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جائے، اللہ کی اور حضور کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اس لیے میں نے جو قرآن کریم کی تلاوت فرمائی، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ جس کی قدر و قیمت ہماری زندگی میں بیٹھی ہوئی ہے، مال اور اولاد، کہ ہمارے دماغ میں اسی کا نشہ ہے۔ اگر ہمیں اللہ نے اولاد دی ہے تو اس پر کاروبار مسلط کر دیتے ہیں، پوری زندگی ان کی کاروبار میں گزر جاتی ہے، نہ نماز پڑھی، نہ دین سیکھا، وقت ملا تو نماز پڑھی، وقت ملا تو کوئی اللہ کا حکم ادا کیا، بس یہی غفلت کے ساتھ زندگی گزر جاتی ہے اور یوں ہی موت بھی آ جاتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ 2022 کیسے آنن فانن ختم ہو گیا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، اور یہ مہینہ بھی رمضان کا ختم ہو گیا، ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہے۔ ہمارے رمضان کے آنے سے پہلے ہمارے گھر والوں نے کیسی کیسی تیاریاں کی، قسم قسم کے اور بھانت بھانت کے میوے ہمارے لیے تیار کیے، کھانے غذائیں تیار کی۔ اللہ نے بھی جو ہے ہمارے لیے تیاریاں کی کہ رمضان آ رہا ہے، شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دو اور دریا میں ڈال دو۔ جنت کا دروازہ کھول دیا، جہنم کے دروازے بند کر دیے۔
وہاں حضور بھی تیاری کرتے تھے، رجب اور شعبان شروع ہوتا تھا اور رمضان کے لیے جو ہے رمضان مل جاوے اس کے لیے دعائیں کرتے تھے، اور جو ہے تاجروں نے تجارت کے لیے محنت کی۔ تو بھائیو دوستو، ہماری زندگی بہت قیمتی ہے، یہ فضول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ مال اور اولاد ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کی زینت ہے۔ مفتی صفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ مال اور یہ اولاد جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اگر ہم اس کو راہ خدا میں لگائیں گے، ہمارے پاس جو مال ہے اس پر غریبوں میں خرچ کریں گے، صدقہ اور خیرات کریں گے، غریبوں کی مسکینوں کی مدد کریں گے، جو بے قصور جیلوں میں محبوس ہیں ان کے پاس جو ہے چھوٹنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ضمانت کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو ان کی مدد کرنا، کسی کے پاس افطار کے لیے کھانا نہیں ہے، کھانا دے دینا، کہیں بور کرا دینا، تو یہ اگر اللہ کے راستے میں ہم نے صرف کیا تو یہ آخرت کی بھی زینت بنے گا۔ اور ہم نے ہمارے اولاد کو عالم بنایا، نیک صالح بنایا، چاہے ڈاکٹر بنایا، لیکن ڈاکٹر سے پہلے سب سے پہلے اس کو مسلمان بنایا، اس کو حقیقی ایمان دیا، حقیقی مومن بنایا، چاہے انجینئر بنایا ہو، لیکن سب سے پہلے اس کو مسلمان بنانا، نیک صالح بنانا، تو یہ دنیا کی بھی زینت ہے اور آخرت کی بھی زینت ہے۔ لیکن ہم نے ان دونوں چیزوں کو صرف دنیا کے لیے استعمال کیا تو یہ دنیا کی زینت رہے گی، آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگلی قوموں کو اللہ نے مال دے کر آزمایا کہ اگر ہماری اطاعت کرو گے، قوم شعیب کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہماری اطاعت کرو گے تو ہم تمہارے باغات میں، پھلوں میں، تمہارے مال میں خوب برکت دیں گے، تمہاری اولاد میں خوب برکت دیں گے، تمہاری آب و ہوا کو اور فضا کو خوشگوار بنا دیں گے۔ کہ ان کے اوپر بارش بہت کم ہوتی تھی، غلہ پیدا نہیں ہوتا تھا، زمینیں خشک ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خوب مال دیں گے۔ یہی وعدہ ہمارے ساتھ بھی ہے، اگر ہم پورا کریں گے اللہ کے وعدے کو، اللہ کے حکم کو پورا کریں گے تو یہ وعدہ ہمارے ساتھ بھی ہے، صرف قوم شعیب کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ خوب مال دیں گے، خوب بارش برسائیں گے۔ تو وہ تیار ہو گئے، سچے مسلمان بن گئے، اللہ نے بہت بارش برسائی، اولاد میں خوب برکت دی، خوب غلہ پیدا ہوا۔ انہوں نے ڈیم بھی بنایا اور بہت بڑا ڈیم بنایا یمن کے اندر، اس میں وہ بارش کا سارا پانی انہوں نے جمع کیا اپنی کھیتیوں کو سیراب کرنے کے لیے۔ ان کی اولادوں میں خوب برکتیں ہوئی۔ پھر وقت گزرتا گیا، پھر وہ نافرمانی میں آ گئے، اللہ کے حکم کو چھوڑنے پر آ گئے، اللہ کی تابعداری چھوڑ دی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی پر اندھے چوہوں کو ان ڈیم کے اندر پیدا کر دیا، جو ڈیم انہوں نے اپنی خوشگوار زندگی بنانے کے لیے تیار کیا تھا، کہ اس میں اندھے چوہے پیدا کر دیے، اور آہستہ آہستہ وہ ڈیم جو ہے کھوکھلا کر دیا، اور وہی پانی جو ان کی زندگی کا راحت تھا، کامیابی کا سبب تھا، اللہ نے ان کی ہلاکت کا سبب بنا دیا اور پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ کھیتوں میں اتنا غلہ پیدا ہوتا تھا، اتنے میوے پیدا ہوتے تھے کہ پتہ نہیں چلتا تھا، گن نہیں سکتے تھے، اتنا غلہ پیدا ہوتا تھا۔ تو یہ وعدہ ہمارے ساتھ بھی ہے، اگر ہم پورا کریں گے۔ جو وعدہ اللہ نے صحابہ کے ساتھ کیا تھا، جو وعدہ نبیوں کے ساتھ کیا تھا، وہ وعدہ ہمارے ساتھ بھی ہے، لیکن شرط ہے سچے مسلمان بنو، چاہے انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو، وکیل بنو، لیکن سچے مسلمان، کہ ہمارے پیٹ کے اندر حرام لقمہ نہیں جاوے۔ اسی لیے یہ مہینہ اللہ نے اسی لیے دیا ہے کہ ہم اللہ سے اپنی بخشش کراوے، اللہ سے مانگے۔ اگر ہماری آمدنی حرام ہے تو ہم جو اس کو ختم کر دیں،
حرام مال کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس پوری حرام کی آمدنی ہے، لوگوں کا جمع کیا ہوا لوٹا ہوا مال ہے، تو اس سے چاہے کتنا بھی خیرات کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم نے جن کا پلاٹ قبضے کیا ہے، مکان قبضے کیا ہے، زمینیں قبضے کی ہے، ہم نے جو ہے لوگوں کے پاس مال لوٹا ہے، کرائے پر آئے تھے اب قبضہ کر لیا، 50 سال ہو گئے، 150 سال ہو گئے، پرانا قبضہ ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہیں تو چھوڑ دو، کرائے کے مکان میں رہو، ورنہ اس کا حساب ہے قیامت میں۔ پھر وہاں پڑھ کر ہزاروں رکعت بھی پڑھ لیں گے، کوئی ثواب نہیں ملے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آمدنی ہماری حرام کی ہے، حضور نے فرمایا تمہارا کھانا حرام ہے، تمہارا پینا حرام ہے، تمہاری عبادت بھی قبول نہیں، دعائیں بھی قبول نہیں۔ پھر ہم اللہ سے بدظن ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ ہم کتنی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہی قبول نہیں کرتے، تو کہاں قبول کریں گے؟ ہماری پوری آمدنی حرام کی ہے، ہمارا کھانا بھی حرام کا ہے، اور ہمارے بچوں کے پیٹ میں بھی وہی کھانا جا رہا ہے۔ پھر ہر سال جو ہے محنت کریں گے نمازوں پر، دین سیکھنے میں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے شرط ہے حلال کھانا، سود کو چھوڑ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے سود حرام کیا ہے، تو یہ مہینہ اسی لیے آیا ہے تاکہ ہماری تربیت ہو جائے۔ جیسے ماں کے پیٹ کے اندر بچہ تیار ہوتا ہے 4 مہینے میں، پھر اللہ تعالیٰ 4 مہینے کے بعد اس میں روح ڈالتے ہیں۔ اب ماں کے پیٹ میں جو نقص رہ جائے گا، جو بیماری رہ جائے گی، جو کمزوری رہ جائے گی، وہ پیدا ہونے کے بعد بھی رہے گی، ہمیشہ رہے گی۔ تو یہ دنیا کا پیٹ ہے، ہم نے اس میں اپنی تربیت نہیں کرائی، ہم نے دین نہیں سیکھا، اسلام نہیں سمجھا، تو یہ بیماری موت تک کے لیے رہے گی اور قبر میں جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا باقیات الصالحات، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقیات الصالحات کو زیادہ سے زیادہ جمع کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا باقیات الصالحات کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ترمذی میں یہ روایت ہے کہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ان چیزوں سے محبوب ہے جس پر آفتاب کی روشنی پڑتی ہے، یعنی سارے جہان سے۔ لیکن اس آیت کریمہ کی کہ باقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، کہ اس سے مراد وہ اعمال ہے جو قائم رہنے والے ہیں اور ہمیشہ رہنے والے ہیں، نیک اعمال ہیں۔ اور یہی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ اس میں 5 نمازیں بھی داخل ہیں، سارے اعمال داخل ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کھیتی 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک اچھے اعمال کی اور ایک برے اعمال کی، ایک اچھے اعمال کی اور ایک برے اعمال کی۔ کہ اچھے اعمال، مفتی صفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو اعمال ہم نے دنیا میں کیے ہیں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، کہ اس کا بدلہ ہمیں ملے گا، یعنی قیامت میں وہ شکلوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ جو اعمال ہم نے کیے ہیں دنیا میں، اچھے ہو یا برے ہو، وہ شکلوں میں بدل جائیں گے۔ علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں جیسے اعمال صالحہ کیے ہیں تو وہ جنت کی نعمتوں میں بدل جائیں گے، اور برے اعمال کیے ہیں تو جہنم کی آگ اور بچھو اور سانپ کی شکل اختیار کر لیں گے۔ اور جو ہم نے قربانی پر جانور ذبح کیے ہیں
وہ پل صراط کے اوپر جو ہے ہمارے لیے سواری بن جائیں گے، پل صراط کے اوپر ہمارے لیے سواری بن جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت اور صلاحیت دی ہے، جسمانی قوت دی ہے، تاکہ ہم اچھے اعمال کر کے اپنی زندگی کو بناویں۔ اچھے اعمال کے ذریعے سے زندگیاں بنتی ہے، اور برے اعمال کے ذریعے سے دنیا بھی بگڑتی ہے، آخرت بھی بگڑتی ہے۔ اور ہم نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو ایک حسین اور خوبصورت انسان کی شکل میں قبر کی وحشت کو دور کرنے کے لیے آ جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ آگے ایک دوسری آیت میں فرماتے ہیں انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ جنہوں نے یتیموں کا مال کھایا، بیواؤں کا مال کھایا، بہنوں کا حق ادا نہیں کیا، یا ماں باپ نے سب کا حق دے دیا تھا اپنی زندگی میں، پھر بھی کورٹ میں جا کر کیس دائر کر کے پھر حقوق لیے ناجائز طور پر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جہنم کی آگ بن کر اپنے پیٹوں میں بھریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، یہ فضول نہیں ہے، یہ زندگی فضول نہیں ہے، ہماری زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے۔ آج کے دن میں جو خیر ہے، آج کا دن جو گزر گیا، ہم نے جو کچھ خیر لینی تھی لے لی، آئندہ دن کے اندر یہ خیر نہیں رہے گی۔ آج کا دن جو ہماری زندگی کا گزر گیا، آئندہ نہیں آئے گا۔ 2022 گزر گیا، پھر دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اس لیے ہماری جو بچی زندگی ہے وہ اللہ کی اطاعت پر گزرے، اللہ کے حکم کے ساتھ گزرے۔ اس لیے اللہ نے دنیا میں ہمیں شعور دیا ہے، دماغ دیا ہے، تاکہ ہم اللہ کو سمجھے، اللہ کے حکم کو سمجھے، اللہ کی مان کر دنیا میں زندگی گزارے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کامیاب انسان وہ ہے الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کہ جو اپنی زندگی کو بنا کر لے کر آئے گا، اللہ کے حکم پر زندگی گزار کر آئے گا۔ عامتاً ہمیں دنیا کے اندر یہ شعور ہے کہ ہمارے پاس پیسے ہیں تو سب کر لیں گے دنیا میں، ہمارے پاس پیسے ہیں، مال ہے، تو ہم سب دنیا میں کما لیں گے۔ لیکن یہ انسان کو شیطانی دیا ہوا فراڈ ہے جو ہمارے دماغ میں ٹھسا ہوا ہے، یہ شیطانی مکر و فریب ہے۔ اگر انسان یعنی ہمارے پاس مال ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم اس مال کے ذریعے سے آنکھ تو خرید لیں گے، آنکھ میں دیکھنے کی طاقت نہیں خرید سکتی۔ آنکھ میں جو بینائی اللہ نے رکھی ہے، دیکھنے کی طاقت جو رکھی ہے، ہم پیسوں کے ذریعے وہ نہیں خرید سکتے۔ ہم نرم نرم گدے تو خرید لیں گے، اس پر جو نیند آتی ہے، میٹھی نیند، وہ نہیں خرید سکتے۔ ہم پیسوں کے ذریعے سے شیرنی کا دودھ تو خرید لیں گے، لیکن اس میں جو طاقت ہے وہ نہیں خرید سکتے۔ ہم جو ہے دوا تو خرید لیں گے، لیکن دوا میں جو شفا ہے، جو اللہ کی طرف سے طاقت ہے، وہ نہیں خرید سکتے۔ معلوم ہوا کہ پیسوں سے کچھ کام نہیں ہوتا۔ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں، بہت پیسے ہیں، لیکن ایسی ایسی بیماریاں ہیں کہ وہ علاج کرانے سے مجبور ہے، علاج نہیں کرا سکتے، برسوں سے ہسپتالوں میں ہیں۔ ابھی ایک عربی کے نیوز پیپر میں پڑھا کہ ایک آدمی 35 سال سے سعودی کا رویل فیملی کا آدمی ہے، 35 سال سے کوما میں ہے ہسپتال کے اندر۔ دنیا کی ساری چیزیں موجود ہے، راحت کی، کامیابی کی، دنیا کی ہر چیز اس کے پاس ہے، لیکن شفا نہیں خرید سکتا۔ وہ اللہ چاہے گا تو وہ اٹھے گا، ورنہ اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ تو پیسوں سے کچھ نہیں ہوتا، سب دنیا میں اللہ کرتے ہیں، اللہ کا حکم چلتا ہے۔ درخت پر ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر مرتا نہیں ہے اور اگتا نہیں ہے۔ ہر پتے میں اگنے اور مرنے میں وہ اللہ کا پابند ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے سوچنے اور سمجھنے کی کہ ہم اپنی زندگی بنا لیں گے۔ انکلیشور تعلقہ میں ایک عورت ہے، میں اس گاؤں کا نام نہیں لوں گا، ان کو کینسر کی بیماری لاحق ہو گئی۔ تو ہمارے ایک بہت معتبر آدمی ہے، راجستھان کے اندر بارمیل کے اندر مدرسہ چلاتے ہیں،
ہر سال آتے ہیں مولانا نور محمد کر کے. اچانک ان کا وہاں جانا ہوا تو انہوں نے کہا کہ 10 بچوں کا حفظ کلاس کا خرچہ آپ اٹھا لو اور یہ منت مان لو، اللہ آپ کی بیماری حل کر دیں گے. تو اس عورت نے 10 بچے جب تک وہ حفظ نہ ہو جاوے اس کی ذمہ داری لے لی، اللہ نے اس کی بیماری ختم کر دی. یعنی دین اسلام کے اندر اتنی طاقت ہے، خیرات میں اتنی طاقت ہے، اور یتیم بچوں کی کفالت کرنے میں اتنی طاقت ہے کہ ہم اس کا فائدہ نہیں سمجھ سکتے. اس کا اجر اللہ ہی جانتے ہیں، اس کا فائدہ اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے. ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں ہمیں اس پر یقین نہیں ہے کہ ہماری نماز قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قیمتی چیزوں سے، قیمتی نعمتوں سے نوازا ہے. ہم ان چیزوں کو دین اسلام کے لیے لگاویں، اپنی زندگی کو بنانے میں لگاویں. اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صحت اس کی قدر کرو بیماری کے آنے سے پہلے. جوانی ہے اس کی قدر کر لو بڑھاپا آنے سے پہلے. اور زندگی کے قیمتی ایام ہے، زندگی کی قیمتی گھڑیاں ہیں، تو آپ اس کی قدر کر لو موت کے آنے سے پہلے. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کے پیٹ کے اندر ہمیں رکھا ہے اپنی تربیت کے لیے، اپنی اصلاح کرنے کے لیے، ہماری زندگی کو بنانے کے لیے. آج دنیا میں ایسے کتنے علاقے ہیں کہ وہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، ان کو پڑھانے والا کوئی نہیں ہے. بہت ساری ایسی جگہ ہیں ان کو صحیح عالم نہیں مل پاتا. ہمارے علاقہ یعنی سورت کا علاقہ یہ علماء کی پیداوار ہے، علماء کا خزانہ ہے، علماء کے کارخانے ہیں. ہر سال کتنے علماء پیدا ہوتے ہیں، کتنے حفاظ پیدا ہوتے ہیں. ہم ان کے پاس قرآن سیکھ سکتے ہیں، اپنے بچوں کو بھیج سکتے ہیں. ہمارے سماج میں ایسی کتنی عورتیں ہیں جو کئی بچوں کی ماں بن چکی ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا. اللہ کیا چاہتے ہیں کچھ بھی معلوم نہیں. اس لیے میرے بھائیوں، ہم زندگی کو، مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت اور اپنے حکم کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں پیدا کیا ہے، کہ ہم اللہ کے حکم کو پورا کریں، حضور کے طریقے کو ہم اپنی زندگیوں میں داخل کریں. آج ہم ہر سال حج میں جاتے ہیں، کہ جن کے اوپر حج فرض ہوتا ہے حج میں جاتے ہیں، اور جو حج میں نہیں جاتے، حج فرض ہو گیا ہے. حضور نے فرمایا کہ میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے. جس سال حج فرض ہو جائے اسی سال ادا کر دینا چاہیے. لیکن جو حج میں جاتے ہیں حج سیکھتے نہیں ہیں، یوں ہی چلے جاتے ہیں. حج سیکھتے نہیں ہیں، یوں ہی چلے جاتے ہیں اور دیکھا دیکھی وہاں عمل کرتے ہیں. اکثر لوگ ایسے بھی ہیں جو بغیر طواف زیارت کے آ جاتے ہیں. کبھی ان کی بیوی حلال نہیں ہوگی جب تک وہ قرض حج ادا نہیں کریں گے. تو اب سوچیں کہ ہمارے سماج میں ایسے کتنے لوگ ہوں گے، ہماری سوسائٹی میں کتنے ہوں گے کہ جو حج سیکھنے میں، اسلام سیکھنے میں، دین اسلام اور قرآن سیکھنے میں عیب محسوس کرتے ہیں. اور اگر مکتب میں کوئی بچے کو ہمارے استاد لکڑی مار دیوے تو اس کے اوپر جو ہے تماشا کھڑا کر دیتے ہیں، اس کے اوپر ایک بڑا تماشا کھڑا کر دیتے ہیں. اس لیے کہ ہماری زندگیوں میں سب سے زیادہ اہمیت دنیاوی نالج کی ہے، دنیاوی ایجوکیشن کی ہے. انگلش میڈیم اسکول کا نشہ چڑھ گیا ہے. 7 بجے ہمارا بچہ چلا جاتا ہے، 11، 12، 3 بجے تک وہ آتا ہے، وہاں تک کوئی تعلیم نہیں. اب کسی مولانا کے پاس وہ جائے گا، 15-20 منٹ پڑھے گا، ایسے ہی آ جائے گا. وہ کیا قرآن سیکھ پائے گا؟ کم از کم 2.5 گھنٹہ وہ مکتب میں جب تک قرآن نہیں پڑھے گا وہاں تک اس کو نہیں آئے گا. یہ تو 15-20 منٹ کا ٹیوشن ہو گیا، اس میں وہ کیا قرآن سیکھے گا؟ اور ہماری بچی ہے تو وہ کیا تعلیم الاسلام پڑھ سکے گی 15 منٹ میں اور 25 منٹ میں؟
تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیاوی نالج سے منع نہیں کیا ہے، دنیاوی ایجوکیشن سے نہیں روکا ہے. ہم انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، جو بھی ڈگری حاصل کریں، لیکن سب سے پہلے سچا مسلمان بنے. ہم اپنی زندگی کی قیمتی عمر کو ضائع نہ کریں. اس لیے ہم جو ہے باقی ہمارا جو وقت ہے اس مہینے کا، رمضان کا، ہم اپنی بخشش کراوے، اللہ سے مانگے، راتوں کو اٹھ کر مانگے. ایسا نہیں ہے کہ یہ مہینہ ختم ہو گیا ہم قرآن بھی جو ہے ٹاک میں رکھ دے. ہم رمضان کے بعد بھی چاہے ہمارے پاس کتنی مصروفیت ہو، ہم رات کے آخری پہر میں اٹھ کر 4 بجے 5 بجے اٹھ کر بھی آدھا پارا پاؤں پارا پڑھ سکتے ہیں فجر سے پہلے. اور فجر کی نماز جماعت پر پڑھ کر ہم اپنے کاروبار میں یا اپنی سروس میں جا سکتے ہیں. تو اللہ نے موقع دیا ہے، اس کو ہم غنیمت سمجھے. موت آ جائے گی پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پھر ہمارے بدن پر مکھی بھی بیٹھ جائے گی تو اڑانے کے محتاج رہ جائیں گے، پھر ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکیں گے. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.